انتہائی خطرناک اور نامساعد حالات میں جنرل صاحب سکردو کے فوجی ہیڈ کوارٹر تک پہنچے تھے۔ یہاں سے سیاچن گلیشیئر 150 میل دور تھا اور ہیڈ کوارٹر سے 65 میل دور خپلو تک صرف ایک چھوٹی سڑک ٹریکٹر اور ٹرالیوں کے لیے بنائی گئی تھی۔ جنرل صاحب کو علم تھا کہ خپلو سے 60-70 میل کی دوری تک اگر انہیں سلطورو پہاڑی سلسلے تک جانا ہو تو وہاں پہنچنے میں کم از کم 1 ہفتہ لگ جائے گا۔ سکردو ہیڈ کوارٹر میں جنرل صاحب کی آمد سے پہلے تمام افسران مستعد تھے۔ اس وقت بریفنگ ہال میں انتہائی اہم میٹنگ چل رہی تھی۔ کیپٹن عارف کی اتاری ہوئی تصاویر، انٹیلیجنس رپورٹس اور GHQ کے تازہ سرکولرز سب یہاں ایک میز پر سلیقے سے سجے تھے۔ جنرل صاحب نے باری باری ہر ایک رپورٹ اور تصویر کا جائزہ لیا تھا۔ ایک آزمودہ جرنیل ہوتے ہوئے وہ جانتے تھے کہ دشمن نے انہیں زبردست سرپرائز دیا ہے، لیکن اپنے کم ترین وسائل کے باوجود انہیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی کمزوری کا احساس نہیں ہوا تھا۔ دشمن نے انہیں بڑا سخت چیلنج دیا تھا۔ دشمن مکمل تیاری کے ساتھ میدان کارزار میں آیا تھا، جبکہ انہیں کبھی گمان بھی نہیں گزرا تھا۔ یوں بھی ایک محدود بجٹ میں پاکستان آرمی ایسے ایڈونچرز کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ جنرل صاحب جانتے تھے کہ میدان کارزار میں جنگی منصوبوں کے مطابق فوج کی انتظامی ضروریات، گولہ بارود، اسلحہ، راشن، مواصلات کا مربوط نظام، طبی مراکز وغیرہ کی فراہمی کے لیے باقاعدہ جامع منصوبہ بندی کی جاتی ہے، اور خصوصاً ذرائع آمد و رفت ایسی کسی بھی منصوبہ بندی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر ان کے پاس بھارتی فوج کی طرح تمام وسائل آ بھی جائیں تو بھی انہیں دشمن کے سامنے مورچہ بند جوانوں تک سڑک کے ذریعے ہی پہنچایا جائے گا، جبکہ یہاں تو سڑک کیا کوئی ایسا مستقل راستہ بھی نہیں تھا جس پر سفر کر کے منزل تک رسائی حاصل کی جا سکتی۔ ان حالات میں کسی بھی انتظامی منصوبے کو عملی شکل دینا کیسے ممکن ہوگا؟ اور نوجوانوں تک اگر سامان حرب و ضرب ہی نہ پہنچا تو جنگ کیسے جیتی جائے گی؟ دشمن نے جنرل صاحب کو دنیا کے مشکل ترین محاذ پر دعوت مبازرت دی تھی۔ 24,000 فٹ بلند برفانی چوٹیوں اور دنیا کے خطرناک ترین گلیشیئر سے گھرا یہ برف زار، جہاں انسان تو کیا کوئی بھوت پریت بھی زندہ رہنے کا تصور نہیں کر سکتے تھے۔ سیاچن کے علاوہ چولونگ، گیانگ، بلافون اور کندوز گلیشیئر پر بھی انسانی آبادی کا نام و نشان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ان گلیشیئرز کے نزدیک ترین انسانی آبادیاں سالتورو اور کندوز کی وادیوں میں موجود ان چھوٹے چھوٹے دیہاتوں پر مشتمل تھی جو مہذب دنیا سے مہینوں کٹے رہتے تھے۔ یہاں کے مکین زندگی کی بنیادی ضروریات یہاں سے قریباً 37 میل دوری پر واقع خپلو سے خرید کر ذخیرہ کر لیتے اور مہینوں اسی ذخیرے کے ساتھ زندگی گزارتے۔ سالتورو سے خپلو تک کا سفر ہی عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ تنگ اور انتہائی دشوار گزار پہاڑی راستوں کے علاوہ راستے میں آنے والے دریائے کندوز، دریائے شیوک اور کئی چھوٹے بڑے ندی نالوں کو عبور کرنا پڑتا تھا۔ ان دریاؤں پر کوئی لکڑی کا پل بھی موجود نہیں تھا۔ دریا کے دونوں کناروں پر بنے ستونوں سے بندھی ہوئی لوہے کی موٹی تار سے منسلک ٹرالی یا بھیڑ بکریوں کی کھال سے مقامی طور پر بنائی جانے والی رافٹ، جسے مقامی زبان میں زخ کہتے ہیں، کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہ تھا۔ ٹرالی میں بھی ایک وقت میں ایک آدمی اور ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ چلنے والی رافٹ میں زیادہ سے زیادہ 6 آدمی ایک وقت میں دریا عبور کیا کرتے تھے۔ وادی سلطورو اور کندوز تک رسائی جان جوکھوں میں ڈالے بغیر ممکن نہیں تھی۔ ان حالات میں ان وادیوں سے بھی آگے کوہ سالتورو کے دروں پر قابض بھارتی فوج سے انہیں لوہا لینا تھا، کیونکہ چولانگ، گیانگ، بلافون اور کندوز گلیشیئرز کا نقطہ آغاز ہی ان آبادیوں سے 25 تا 30 میل دور تھا، اور گلیشیئر کے دہانوں سے کوہ سالتورو پر واقع دروں کا سفر مزید 10 سے 15 میل بنتا تھا۔ ان خطرناک گلیشیئرز کی ناہموار سطح اور دشوار گزار راستوں پر ایک وقت میں بامشکل ایک آدمی چل سکتا تھا، اور ایک لمحے کی غفلت اسے ہزاروں فٹ کی گہرائی میں پھینک سکتی تھی۔ قدرتی آفات اس کے علاوہ تھیں۔ موسم بے اعتبار تھا۔ یہاں موسم کی پیشگوئی اگر ناممکن نہیں تو ممکن بھی نہیں تھی۔ کسی بھی وقت کوئی اوالانچ آتی
کسی بھی لمحے کوئی سلائیڈ آتی تو اس سے بچنے کا کوئی راستہ باقی نہ رہتا تھا۔ ایسے برفانی طوفانوں کا نتیجہ صرف موت تھا، موت۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اور اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔